بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کردہ جتنے بھی اعمال ہیں، وظائف ہیں، وہ سارے کے سارے ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ اگر کوئی انسان پریشان ہے رزق کے حوالے سے یا کسی اور وجہ سے، تو اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرف آنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعمال کیے، جو ذکر اور جو وظائف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ان وظائف کو کرنا ہوگا، ان وظائف کو کرنا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے جس میں ایسا شخص جو توبہ کرنے والا، جو استغفار کرنے والا ہے، اس کی فضیلت کو بیان کیا ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ میں دن میں کوئی گناہ کرے، وہی گناہ اگر کوئی 70 مرتبہ بھی اگر گناہ کرے اور 70 مرتبہ گناہ کرنے کے بعد اگر وہ استغفار کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ایسے ہوتا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے مصائب اور مشکلات کا جو ذریعہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں، وہ ہمارے گناہ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ استغفار کے حوالے سے ہمیں جتنے بھی فضائل اور جتنے بھی فوائد ہمیں احادیث کی روشنی میں یا بزرگوں کے اقوال میں یا قرآن پاک کی آیات کے اندر ملتے ہیں، وہ اسی وجہ سے ہیں کہ بندہ جب استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف کر دیتی ہے تو وہ سارے گناہوں سے پاکیزہ ہو جاتا ہے، سارے گناہوں اس کے دھل جاتے ہیں، کٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ جب ایک بندے کے گناہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، جب ایک بندے کے گناہ سارے کے سارے کٹ جائیں، مٹ جائیں، تو مجھے بتاؤ کہ اس کی دعا کیسے قبول نہیں ہوگی؟ وہ تو معصوم ہے، وہ تو اللہ کے بالکل قریب ہو گیا۔ جب وہ اللہ کے بالکل قریب ہو گیا تو پھر آٹومیٹکلی اس کی دعائیں قبول ہوں گی، اللہ تعالیٰ اس کی ساری دعائیں قبول کریں گے۔ تو ہماری دعاؤں کی قبولیت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہی ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہمیں اذکار ملتے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ذکر ملتے ہیں، ان اذکار کو کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الاستغفار، کہ سب سے بہترین دعا میں تمہیں بتاتا ہوں، سب سے بہترین دعا جو اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کریں گے، جو بارگاہ الہی میں قبول ہوگی، وہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں۔ کون سی ہے؟ استغفار ہے، استغفار ہے، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اپنے زبان کو تر کر لیں اس ذکر سے، اس کو لازم پکڑ لیں، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ پورا نہیں آتا اتنا ہی پڑھتے رہیں، اللہ کی ذات قبول کرنے والی ہے۔ اللہ کی ذات سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ کی ذات سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا۔ وہ اللہ ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے، وہ بہت بڑی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں استغفار کرنے کی، جس طرح استغفار کا حق ہے اسی طرح استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی استغفار کے اللہ تعالیٰ نے اثرات اور ثمرات رکھے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اثرات کو اور ان ثمرات کو بھی سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔